السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک باندی خرید کر لایا۔ دیکھنے میں وہ کمزور سی تھی، بیمار سی لگتی تھی۔ سارا دن اس نے گھر کے کام کیے اور عشاء کی نماز کے بعد مجھ سے پوچھنے لگی، اور کام بھی میرے ذمے ہے؟ یہ سنتے ہی میں نے کہا، نہیں، اب کوئی کام نہیں ہے، جاؤ اب آرام کر لو۔ اس نے وضو کیا اور مصلے پر آ گئی، اور مصلے پر آ کر وہ نفلیں پڑھنے لگی۔ کہنے لگے میں سو گیا۔ تہجد کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی، مناجات کر رہی تھی، اور مناجات میں یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، آپ میری یہ بات پوری فرما دیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، تو میں نے اس کو ٹوکا اور کہا، اے لڑکی، یہ نہ کہہ کہ اے اللہ، آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس محبت رکھنے کی قسم، بلکہ یوں کہے کہ اے اللہ، مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا تو ناراض ہونے لگ گئی، بگڑ گئی، اور کہنے لگی، میرے مالک، بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں وہ مجھ کو مصلے پر نہ بٹھاتا اور آپ کو ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا۔ آپ کو جو میٹھی نیند سلا دیا اور مجھے مصلے پر بٹھا کر جگا دیا، میرے ساتھ کوئی تعلق تو ہے کہ مجھے جگایا ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک وقت تھا کہ تہجد کے وقت یوں اپنے رب سے اپنے تعلق کے واسطے دیا کرتے تھے، اے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ واقعی اللہ رب العزت کو ان سے محبت ہوتی تھی اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تھی۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے تھے۔ جب وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں کچھ پیسے تھے۔ اچانک ایک چور ان کے ہاتھ سے تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ جب چور کافی دور نکل گیا، تب اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ آنکھوں کی روشنی جاتے دیکھ اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے چور سے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا اللہ کا قریبی بندہ لگتا ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچا دو تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ جب لوگوں نے پوچھا، یہ قصہ کہاں پیش آیا؟ تو کہنے لگا، فلاں نائی کی دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس دکان پر لے گئے اور نائی سے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی آدمی یہاں سے گزرا ہے؟ آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس کا گھر تو پتہ نہیں، ہاں مگر نماز کے لیے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو ان کے پاس لے گئے تو اس چور نے جا کر ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری آنکھوں کی روشنی چھن گئی، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت، میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف فرما دیا۔ وہ فرمانے لگے، ہاں، میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ فرمانے لگے، میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت میزان کے قریب رہوں گا جب تک میرے آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر کھڑا رہنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا، نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلد جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ ایک آدمی جس کا نام رحیم تھا، جو بہت نیک اور شریف انسان تھا، جس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، اس آدمی کے گھر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر میں فاقے ہو گئے۔ اس آدمی کی ایک جوان بیٹی تھی۔ جب فاقے حد سے بڑھ گئے تو وہ لڑکی اپنے چھوٹے بھائی بہن کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہونے لگی۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوال اٹھنے لگے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر سے نکل کر کسی کام کی تلاش کروں جس سے میں اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکوں۔ اس لڑکی نے یہ سوچ کر گھر سے باہر اپنے قدم نکال لیے
اور کام کی تلاش میں بازار میں نکل پڑی۔ کبھی کسی کے گھر میں کام مانگنے گئی تو کبھی کسی کی دکان میں، مگر کسی نے اسے کام نہیں دیا۔ وہ تھک ہار کر اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ کئی دن تک روز وہ ایسے ہی کام کی تلاش میں گھر سے باہر جاتی اور شام کو تھک ہار کے گھر لوٹ آتی۔ جب کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا تو وہ لڑکی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی کہ آج میں اپنا شریر بیچوں گی اور کچھ کھانا خریدوں گی۔ وہ لڑکی گھر سے بازار جا پہنچی۔ جسم بیچنے لڑکی وہاں گئی اور لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کسی نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ دھیان تو دور، کسی نے اس کی اور نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لوگ آتے اور اس کی اور نظر اٹھائے بنا نکل جاتے۔ اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی۔ وہ پریشان ہو کر گھر کی اور قدم بڑھانے لگ گئی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے والد کو پریشانی میں دیکھا۔ دروازے پر باپ نے بیٹی کو دیکھا اور پوچھا، بیٹی کہاں گئی تھی؟ لڑکی نے اپنے والد کی بات سن کر ان کے پیروں میں گر کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی، اور پھر رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا کہ ابا، حضور، مجھ سے اپنے بھوک سے بلکتے ہوئے بھائی بہن کی حالت دیکھی نہیں گئی اور میں مجبور ہو کر جسم بیچنے گئی تھی، لیکن ایک بھی آدمی نے میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پوری بات سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، تمہارے بابا نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہیں نظر اٹھا کر دیکھتا؟ اسی لیے اپنی گندی نگاہ کسی عورت پر مت ڈالو، کیونکہ نظر گرم بیج ہوتا ہے، جو بوؤ گے کل کو ویسا ہی پاؤ گے۔ آج اپنے آپ کو خبردار کریں گے تو کل تمہاری اولاد بھی محفوظ رہے گی۔